الرجيم بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکمیہ نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا. تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے انشاءاللہ ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک جو ہے اسے قبول فرمائے اور ہمیں جو ہے یہ نجات کا ذریعہ بنائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو دشمن کیا ہوا؟ دوست ہو گیا. جھگڑنے والے جو ہے پیار کرنے والے ہو گئے. یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہوا یعنی کہ میلاد ایسا ہوا یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ میلاد ہوا، عورت جو ہے ذلیل کر دی جاتی تھی. یعنی کہ اسے عزت ہی نہیں دی جاتے تھے. یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو عورت کو جو عزتیں ملی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا بڑا انعام دیا کہ لوگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے. یعنی کہ عورت کو جو ہے عزت نہیں دی جاتی تھی. یعنی کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہونے سے پہلے یہ عالم تھا کہ عورت کا جو ہے کچھ وجود ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے یعنی کہ میلاد کے صدقے جو ہے عورتوں کو جو ہے عزت دی گئی. یعنی کہ عورت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اے لوگوں تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگوں تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہو. یعنی کہ عورت کو اتنی عزتیں دی گئی اور اتنی عزتیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی کہ بیٹی کو منوس کیا بتایا جاتا تھا. میلاد سے پہلے بیٹی کو منوس کہا جاتا تھا. پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ میلاد کے صدقے یہ بیٹی کو بھی عزت ملی. یعنی کہ ہر رشتے کا امپورٹنس بتایا گیا، باپ کا احترام تک بتایا گیا، بھائی سے محبت کرنا، بہن سے محبت کرنا، اگر ان کو راضی کر دے. یعنی کہ ہم کئی رشتے میں جو ہے کسی کو ہم راضی کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھائی سے محبت کرو اور اسے راضی کر دو تو اللہ تم پہ جو ہے رحمتیں کرے گا. اگر جو رشتہ توڑ دے وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ انسان کل تک انسان کو جو ہے انسان کیا کرتا تھا؟ یہ دوسروں کی یعنی کہ دوسری مخلوق کی جو ہے پرستش کرتا تھا. یعنی کہ اسے پوجا کرتا تھا. اور وہ انسان چھوٹی مخلوق کے سامنے جو ہے سر جھکایا کرتا تھا. اور وہ انسان جو پتھر سے دل لگا لیا، پتھر سے دل لگایا، پتھر سے دل لگایا تھا، جانور سے دل لگایا، سورج سے دل لگا لیا تھا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میلاد ہوئی تو انسان کو یہ بات سمجھنے آئی کہ اے انسانوں تمہاری عبادت یعنی کہ تمہاری عبادتوں کا لائق جو ہے وہ صرف ایک ہی ذات مبارکہ ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. یعنی کہ آج ہم اللہ کو صرف مانتے نہیں ہیں، زبان ہم جو ہے اللہ پاک سے محبت بھی فرماتے ہیں. یعنی کہ ہمیں یہ کون بتلایا؟ یہ کون ہمیں بتایا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. لوگ کیا کرتے تھے؟ میلاد سے پہلے لوگ جو ہے جانور سے پوجا کرتے تھے، پتھر کی پوجا کرتے تھے. پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اے لوگوں تمہاری عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات مبارکہ، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ شرک سے پاک کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ سے محبت کرو. اب دیکھیے ہم جب نماز پڑھتے نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. یعنی کہ نماز کیا ہے؟ نماز جو پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے. یعنی کہ نماز محبت ہے. یعنی کہ نماز میں اللہ کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اللہ الصمد یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو 1% بھی جو ہے ہم سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. پر نماز کیا ہے؟ نماز بندوں کے لیے فائدہ ہے. جو بندے نماز پڑھتے ان کو جو ہے فائدہ ہے.
نماز سے کون کون جوڑا ہمیں، نماز سے کون ہمیں جو ہے نماز کے بارے میں کون بتایا ہمیں، کس کی یعنی کہ کس کی ولادت سے، کس کی میلاد سے ہمیں پتا چلا کہ نماز کیا ہے اور اللہ کی معرفت کیا ہے، اور جو کعبے کا راستہ ہمیں بتایا ہے، اور ہاتھ میں قرآن تھمایا ہے، یعنی کہ جو ہمیں قرآن بتایا ہے، قرآن کے کلام کو سمجھایا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے، جو ہمیں دنیا میں جو ہے علم کی روشنی سے جو ہے ہمیں جو ہے جو ہے ہمیں مالا مال کیا ہے، جو جس کی آمد سے ہمیں جو ہے ہم مالا مال ہو گئے، یعنی کہ ہم جہالت کے راستے پہ تھے، وہ جہالت کے راستے پہ ہمیں جو ہے شفقتوں کے راستے پہ چلانے والا صرف ایک ہی ذات مبارکہ ہے، وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ 12 ربیع الاول نہ ہوتی تو یہ سب ہوتا تھا کیا؟ یعنی کہ یہ پورا جو اجالا ہے، جو روشنی ہے، جو نور ہے، صرف ایک ہی دن کا صدقہ ہے، وہ ایک ہی دن کیا ہے، وہ ایک دن کا صدقہ کیا ہے، وہ دن کا نام کیا ہے؟ میلاد النبی۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے ہمیں جو ہے ہر چیز سے آگاہ کیا گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں لوگوں، دو راتیں ہیں، ایک کیا ہے؟ شب قدر ہے، ایک شب میلاد ہے۔ شب قدر میں جو ہے ہمیں قرآن ملا، اور شب میلاد میں جو ہے حضور یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب اب جو ہے جو شب قدر ہے افضل ہے، اس واسطے افضل ہے کیونکہ اس رات میں جو ہے قرآن نازل کی گئی ہے، اور جو ہے شب میلاد یعنی کہ یہ شب میلاد کیا ہے؟ یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں اس میں جو ہے قرآن جو آیا ہے، کیا جو قرآن آیا ہے میلاد والے کے صدقے سے آیا ہے، یعنی کہ شب قدر جو ہے شب میلاد سے افضل ہے، یعنی کہ شب میلاد جو شب قدر سے افضل ہے، یعنی کہ شب میلاد کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے جو میلاد والے آئے ہیں اس کے صدقے ہمیں قرآن آیا۔ تو یہ کیا ہے؟ شب میلاد نہ ہوتی تو شب قدر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ، ہم نے جو ہے قرآن، یعنی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن تو آپ کے قلب مبارک پہ نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن کا جو نزول کیا گیا ہے، جو نازل کی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ کی گئی۔ تو قرآن جو ملا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ تو کیا ہے میلاد؟ کیا ہے میلاد؟ شب قدر، شب میلاد کیا ہے؟ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو ہمیں جو اسے منانا چاہیے، یہ کیا ہے؟ کامن ڈے نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ڈے، یہ اسپیشل ڈے۔ یہ اسپیشل ڈے کیوں ہے؟ جن کے صدقے ہم ہر چیز کھاتے، جن کے صدقے ہمیں سانس چل رہی ہے، جن کے صدقے ہمیں ہر چیز مل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ شب میلاد، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ تو ہمیں اسے منانا چاہیے، اسے خوب منانا چاہیے۔ کیسے منانا چاہیے؟ ہمیں جو ہے ذکر کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، ہم سے جتنا جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا لوگ کے پاس جتنا ہو سکے ہم اتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کامن ڈے نہیں ہے، یہ بہت اسپیشل ڈے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگوں، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور وہ نور پر جو ہم نے نازل فرمایا۔ اب دیکھیں نور کیا ہے؟ اب نور یعنی کہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ قرآن ہے، یعنی اللہ کے بعد اللہ پاک نے یہاں پہ کیا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور وہ نور پہ جو ہم نے نازل فرمایا۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن نے رکھا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد میں جو ہے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ رسول پر ایمان لاؤ، پھر وہ نور پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل فرمائی۔ یعنی کہ اللہ پاک نے یہاں پہ اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے، مگر قرآن سے بندہ جب تک ہدایت نہیں پاتا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آتا۔ یعنی کہ کتاب پڑھنے کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے روشنی چاہیے، وہ اندھیرے میں تو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ روشنی کیا ہے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ہم قرآن سے ہدایت بھی پالیں گے، یعنی کہ قرآن پڑھنے کے لیے جو ہے ہمیں روشنی چاہیے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ حق کیا ہے؟ کہ ہمیں پہلے ماننا ہے، جو مانے وہ جاننا ہے، وہ جانیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔
اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ آپ دیکھیے شب معراج کو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے۔ اب جو ہے جس دوسرے دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ہے پورا واقعہ سنایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ نے جو ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے اف بٹ اف نے کیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے آپ دیکھیں کیسے کامل یقین والے تھے، کامل ایمان والے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچ فرما رہے، یعنی کہ ایمان دیکھیں آپ کا، آپ نے ہمیں بھی جو ہے ویسا ایمان لانا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دل میں ہمیں جو ہے تصدیق کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے، جاننا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو نور بنا کے یعنی کہ جو نور ہم پر نازل کی ہے اس پر ہمیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے نازل فرمایا اس پر لانا ہے، یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، ایمان آنا ضروری ہے، یعنی کہ وہ ایمان کیسا آئے گا؟ علم دین سے آئے گا، تو ایمان آتا ہے پھر یقین پیدا ہوتا ہے، جب یقین پیدا ہوتا ہے تو ہمارا دل صاف ہوتا ہے، جبکہ دل میں ہم جو گندگی بٹھا لیے، جو گندگی لوگوں کا بت بٹھا لیے، مخلوق کا جو بت بٹھا لیے، وہ بت نکلے گے اور ہمارا دل صاف ہوگا، اور جب صاف ہوگا تو ہم محبت کرنے والے بنیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ایمان لانے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اور حدیث پاک دیکھتے ہیں، اس حدیث کی روایت اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور اس کی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، یعنی کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، بتا رہے ہیں یعنی کہ مومن جو ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل میں یہ نہیں آئے، مطلب یہ نہیں اترے، یعنی کہ اس کے نزدیک جو ہے یہ اللہ، اس کے نزدیک جو باپ ہے، جو اولاد ہے، جتنے بھی اس کے محبوب بندے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبوب ہو جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں محبت کے جو ہے بہت سارے ڈیفینیشنس ہیں، محبت یہ ہوتی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی جو ہے اس کی مرضی کو ہماری زندگی میں لانا، یعنی کہ ہم دیکھیں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اگر ہم جو ہے اسے ہم اس کی یعنی کہ اگر ہم نہیں چاہتے بھی تو بھی ہم جو ہے اس سے محبت کرتے بلکہ ہم اس کی مرضی کو جو ہے اپنا لیتے، تو اسی طرح سے ہم جو جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کی اپنی مرضی کو ترک کر دے کے اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں لانا، یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ ہم زبان سے تو دعویٰ کرتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، ہمارے عمل اگر ہم دیکھیں گے، ہمارے عمل دیکھیں گے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے ہمارے نفس کی سنتے، ہم جو ہے شیطان کی سنتے ہیں، یہ ہم شیطان کی پیروی کرتے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت جو ہوتی ہے دعویٰ اور دلیل بھی ہوتی ہے، ہم محبت کر رہے ہیں بول رہے ہیں، مگر اگر عمل ہم دیکھیں گے یہ تو ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا وہ دین کو ہم ہماری زندگی میں بھی نہیں لائے، تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہماری زندگی میں ہم جو ہے اسے لاتے، یعنی کہ ہماری مرضی کو ہم ترک کر کے اس کی مرضی کو ہم اپناتے، یعنی کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرما رہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتے، مگر آج ہمارا حل کیا ہو گیا ہے؟ ہم جو زبان سے کہتے پر دل میں ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، دل میں محبت ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اپنائیں گے؟ ہمیں جو ہے ہم جو یہ سن رہے ہیں ہم بول دے رہے، پھر ہم جو ہے ہمارا کام ہم عمل میں لگ جائے، ہم ہماری زندگی میں ہم لگ جائے، پر نہیں، اسے ہمیں عمل میں بھی لانا ہے، یہ ہمیں جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اسے جو ہے اس کے راہ میں چلنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی یہ نشانی ہوگی جو ہم عمل میں لائیں گے، محبت کرنے والا دین پہ جو ہے ثابت قدم رکھتا ہے، تو ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانا ہے، یہ محبت کب ہوگی؟ جب ہمارا دل صاف ہوگا، یہ دل کب صاف ہوگا؟ جب ہم ایمان لائیں گے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تصدیق کریں گے، یہ تو ہم محبت کرنے والے بنیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ محبت لانا ہے، یہ محبت کرنے والے بننے کے لیے ہمیں جو ہے ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان سیکھیں گے تو ہمارے دل کی صفائی ہوگی، اور جب دل کی صفائی ہوگی تو محبت ہوگی۔ واقعہ دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو ہے یہ واقعہ ہے۔ جو ہے بنی اسرائیل میں جو ایک شخص تھا، وہ شخص کا عمل کیا تھا کہ وہ گنہگار تھا، یعنی کہ وہ بہت بڑا گنہگار تھا۔ جو ہے بہت خطائیں کی تھی اس نے، اور اس نے جو ہے بہت سارے مطلب اس کے گناہ اتنے تھے کہ 100 جرم اس نے کیا تھا۔ لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ جو ہے وہ گنہگار تھا۔ اب وہ کیا ہوا، اس کا جو انتقال ہو گیا۔ اب جب وہ انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی شخص تھے، اس امت کا جو ہے یہ واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اب وہ جو شخص تھا وہ بہت گنہگار تھا۔ لوگوں نے کیا کیا، اب وہ 100 جرم کر لیا تھا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کیا کیا، لوگ جو ہے اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اسے کفن تک بھی نہیں دے رہے تھے، اس کی جنازہ بھی پڑھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا، اسے چھوڑ دیے تھے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے، ہم جو کام کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھنے والا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیا ہے، عمل جو ہے، عمل مقبول نہیں ہے کہ دنیا ظاہر۔ اب دیکھیے اب دنیا کیا کر رہی ہے، اب لوگ کیا کر رہے سامنے، اب لوگ کیا کرتے ہیں، عمل سے جانتے ہیں اپن کو، ہاں ارے یہ تو صحیح، یہ تو گنہگار ہے، تو اس کو پوچھ کے نہیں دیکھتے۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ واقعے سے ہم دیکھیے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا وہ گنہگار تھا۔ اب ان کیا اس کو جو ہے انہیں 100 جرم کیا بول کے اس کو جو ہے پلٹ کر نہیں دکھ رہے تھے، پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پہ نظر ہوتی ہے، ظاہر پہ نظر ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اس کو جو ہے کفن دینے کے لیے بھی کوئی بھی نہیں تھے، نہ تو اس کو جو ہے جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بھی نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا، اللہ پاک نے جو ہے حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حکم دیا، اے موسیٰ فلاں شخص ہے، یعنی کہ وہ بندے کو جو ہے کفن کا انتظام کرے، اور جو ہے اس کا دفن کا بھی جو ہے انتظام کرے، اور نماز جنازہ بھی پڑھائے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بلاؤ اور نماز میں انہیں شریک کراؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جو ہے غسل کا انتظام کیا، اسے دفن کا بھی جو اس کا انتظام کیا، نماز جو ہے پڑھانے کے لیے جو ہے لوگوں کو ہی بلایا۔ اب لوگ جو ہے پریشان تھے، اب لوگ یہ سوچ رہے تھے یہ تو بہت گنہگار ہے، اب اس کا جنازہ ہی پڑھا رہے ہیں، اور نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ یہ نماز جنازہ پڑھائی جائے، اور جو ہے اس کے اعمال دیکھے تو ایسے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو ہے اس کے لیے حکم بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ، اور وہ ایسا بندہ تھا کہ وہ گناہ گار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ذریعے جو ہے اللہ پاک نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توریت یعنی کہ وہ شخص جو ہے جب بھی توریت پڑھتا تھا تو میرے محبوب، یعنی کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب بھی آتا تو وہ محبت کے ساتھ نام کو چوما کرتا تھا۔ وہ اس امت کا بندہ نہیں تھا، وہ پچھلی امت کا بندہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا تھا، یعنی کہ تورات میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو وہ جو ہے نام مبارک کو اسے چوما کرتا تھا، چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتا تھا، اور درود بھی پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا ایسی پسند آئی تھی، اتنی پسند آئی کہ اس کے گناہ کو جو ہے اللہ پاک نے جو ہے بخش دیا، اور جو ہے اس کی توبہ کو قبول کر لی، اور اس کو جنت بھی عطا کر دی، اور اس کو حوریں بھی عطا کی۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت دیکھے، ذکر کی برکت دیکھے، درود و سلام کی برکت دیکھے، اللہ کے پاس عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ مگر ہم کیا، اللہ پاک کے پاس اگر عمل میں کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کو بخشے گا، پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے، عقیدہ امپورٹنٹ ہے، ایمان امپورٹنٹ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بندے کیا کرتے ہیں، ہم جو اس کے عمل کو دیکھ کر جو ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں، پر یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقیدہ امپورٹنٹ ہے۔
اب دیکھیے اللہ کے محبوب یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو وہ چوما کرتا تھا. دیکھیے کتنی مطلب نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا مبارک نام ہے. اس نے جو ہے وہ نام کا جو احترام کیا تو اللہ پاک نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے اس کے گناہ کو بخش دیا، گناہ کو بھی بخش دیا، اس کو جنت بھی دے دی. یعنی کہ اب دیکھیے ہم جو ذکر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، یہ ذکر کو ہم ایزی نہیں لینا، اس کو عام نہیں سمجھنا، یہ بہت اعلیٰ ذکر ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے زبان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا. یہ بہت بڑا اللہ پاک کی طرف سے بڑا، یہ بہت بڑا کروڑوں یعنی کہ شکر ادا کرے تو بھی ہم یہ کم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نام کے صدقے ہمیں بخش دے. اب دیکھیے وہ شخص جو گنہگار تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جو ہے، یہ نام جو ہے اس نے جو ہے اتنا احترام کیا تو اللہ پاک اسے کیسے درجات سے وہ کر رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ، تو آپ دیکھیے اللہ کے پاس کیسی مطلب قدر، دیکھیے اپنے حبیب کا اس نے قدر کیا. یعنی کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے قدر کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم عمل کرتے، لوگوں کے لیے عمل کرتے، ایمان نہیں ہے ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم عمل کرتے، اس لیے ہم کیا ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی عمل ہوگا، یعنی کہ جو بھی عمل کرے گا، اب دیکھیے وہ شخص کا دیکھیے آخری لمحہ ہے اور اللہ اس کو کیسا مقام دیا. لوگ کیا سوچے، وہ گنہگار ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش رکھ لی. یعنی کہ ہماری بھی جو لاش رکھے گی وہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ ایک ہی نام ہے، وہ کیا ہے، نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بندو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے تو ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. جب ایمان آئے گا، ایمان آنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، علم دین، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیکھیں گے تو ایمان آئے گا. جب ایمان آئے گا تو ہمارے دل میں یقین پیدا ہوگا، جب یقین پیدا ہوگا تو ہمارا دل صاف ہوگا، اور جب ہم محبت کرنے والے بنیں گے، ہم جسے محبت کریں گے تو اس کی جو ہے پیروی کرنے والے، یعنی کہ اس کی جو ہے اس کی عادتیں ہماری زندگی میں لائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں محبت کرنے والا بننا چاہیے. وہ محبت کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایمان سیکھنا ضروری ہے. تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے، ایمان اتنا امپورٹنٹ ہے. ایمان سیکھیں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنیں گے. حضور کی سادگی کے اوپر جو ہے ہم جو دو واقعات دیکھتے ہیں، ایک جو ہے زید بن ثنا نامی بلکہ ایک یہودی تھے، جس کو جو ہے حضور نے جو ہے حضور سے جس کو جو ہے جو یہودی تھے انہوں نے کیا کیا، حضور کو جو ہے قرض دیا تھا. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دو جہاں کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دو جہاں کے جو ہے مالک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے رہن سہن کو جو ہے آپ نے اختیار کیا تھا. یعنی کہ جو آپ دیکھیں حضور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ادار لیتے تھے، لے کر جو ہے جو مصیبت لوگوں کی جو مصیبتیں ہوتی تھی اسے جو ہے دور کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ایک شخص حاضر ہوا، یعنی کہ جو یہودی شخص کے بارے میں نے جو نام لیا تھا، وہ شخص جو ہے حاضر ہوا جس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سخت لہجے میں بات کر رہا تھا. جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کو بھی جو ہے پکڑ کر کھینچنے لگا. اب وہاں پہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی ٹھہرے ہوئے تھے. آپ جو ہے اسے گھور کر دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے بندے، اے شخص، تو یہ نہیں جانتا یہ اللہ کے رسول ہے، تو پیچھے اسے جو ہے پیچھے ہٹا دیتے. یہ کیسا سلوک کر رہا ہے بول کر جو ہے اسے پیچھے ہٹا دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو میرے سامنے میں تیرے سامنے موجود ہوں، تو یہ سلوک کر رہا ہے بغیر فرماتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اے عمر، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی. اب یہاں پہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سادگی کا عالم دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے اے عمر، مجھے تجھ سے یہ بات کی امید نہیں تھی. مطلب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انداز کو دیکھیے. آپ جو ہے وہ شخص جو ہے آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سخت لہجے میں بات کر رہا ہے، اور جو وہ اور جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے خرچ جو لیا تھا، وہ جو ہے ابھی لوٹانے کے لیے بھی 4 دن ابھی باقی تھے، وہ ناجائز سختی کر رہا تھا. پھر بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے عمر مجھے تجھ سے یہ بات کی امید نہیں تھی، اور کہا تمہارا یہ کام تھا کہ مجھے حق کی یعنی کہ مجھے تلقین کرے، یعنی کہ قرض واپس کر دو، اس کو جو ہے نرمی کی تلقین کرے، یعنی کہ اس کو نرمی کے ساتھ جو ہے اسے سمجھائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قرض جو ہے دے دو، اور جو تم نے اسے گور کر دیکھا ہے اس کی جگہ پہ جو ہے 20 کھجور اور زیادہ دے دو. اب وہ یہودی شخص وہاں پر ٹھہر کر جو ہے یہ سب دیکھ رہا تھا، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہودی کو جب قرض واپس دے رہے تھے اور 20 کھجور اور زیادہ دے رہے تھے، تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اور اس نے کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں، میں جو ہے میں توریت جاننے والا ہوں، میں توریت کے اندر جو ہے نبی آخر الزماں یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت پڑھتا تھا. یہ بات جو ہے میں ہر نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لی تھی، بس ایک نشانی چھوٹ گئی تھی، یہ بات رہ گئی تھی، باقی نشانیاں میں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لی تھی. اب میں نے یہ نشانی بھی دیکھ لی. اور اس نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں موجود ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہو کر جو ہے اسلام قبول فرما دیا. یعنی کہ یہ واقعہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سادگی تھی. وہ دیکھیں ناحق کے جو ہے ابھی 4 دن باقی تھے قرض واپس کرنے کے، پھر بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عالم کے سردار ہیں، آپ پھر بھی دیکھیے آپ کی سادگی کا عالم دیکھیے. آج ہم کیسا، ہم لوگوں کے ساتھ کیسا سخت، کوئی ہمارے ساتھ سخت رویہ کرے تو ہم جو ہے ہم انسانیت ہی بھول جاتے، ہم جو ہے اس سے زیادہ جانوروں کی جیسا جو ہے ہم جو ہے سلوک کرنے جاتے. ہم کو بولے کیسا، ہم کیسا کرے ایسا ہم بولنے جاتے. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم دیکھیے یہ سادگی کا عالم تھا. ہمیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی زندگی کی سیرت مبارکہ کو ہمیں سیکھ کر ہماری زندگی میں بھی لانا ہے. یہ لائیں گے نا تو ہماری زندگی بھی جو ہے کامیاب بنے گی. تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کی ذاتی ایسی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود جو ہے مرمت کرتے تھے، اور جو ہے اپنا کام خود جو ہے آپ ہی کرتے تھے. یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے ہم بڑا پرا بتانے جاتے. یہاں پہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیزیں دیکھیے. ہم جو ہے جب یہ چیزیں ہم ہماری زندگی میں کب لائیں گے، جب ہم محبت کریں گے تو ہی لائیں گے. تو ہمیں جو ہے محبت کرنا ہے، اور محبت کب ہوگی، جب ایمان لائیں گے تو ہی ہوگی. ہمیں ایمان لانا ہے، ایمان لائیں گے تو ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہچان حاصل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہماری زندگی بھی ہم چلائیں گے. ایک مرتبہ جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ نواسے بھی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحابیت کا بھی جو ہے آپ نے شرف پایا تھا، کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زمین پہ جو ہے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، یعنی کہ آپ زمین پر بیٹھ کر جو ہے کھانا تناول کرتے تھے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ جب بھی کھاتے جھک کر کھاتے، اور فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کے چھت کے برابر تھی، اتنا خط تھا اس کا. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اگر چاہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کو میں نبی اور بادشاہ بنا دیتا ہوں، نبی اور بادشاہ بنا دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کو عبد اور نبی بنا دیتا ہوں. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث کو کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام جو ہے مجھے اشارے سے تواضع کا حکم دے رہے تھے. میں نے عرض کی
میں نے عرض کی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، میں جو ہے نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے، اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہے سونا بن کر میرے ساتھ چلتی، لیکن میں اس بات کو اختیار نہیں کیا. میں اور اس بات پر جو ہے، اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بات پر میں نے جو ہے اس بات کو اختیار نہیں کیا. اور اس کے بعد سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جھک کر کھاتے، جس طرح مالک کے در سے ہمیں جو ہے ملتا ہے، اور اس اور کوئی خادم شکر کر کر جو ہے کھاتا ہے، ویسا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جو ہے کھانا تناول کرتے. یعنی کہ بات یہ واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزی کا عالم، بندگی کا عالم کیسا تھا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو عالم کے سردار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھیے ہم جو مالک ہے وہ مالک کی نہیں سن رہے، ہم جو ہے جس سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر رہے. ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم یہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت مبارکہ ایسی تھی کہ ہم دیکھیے یہ سیرت مبارکہ کو ہماری زندگی میں لانا، یہ لائیں گے کب؟ ہم جب ایمان لائیں گے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنیں گے. یہ لانا ہے، یہ کب لائیں گے؟ جب ہم ایمان سیکھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سچی تصدیق کریں گے تو ہم ایمان لانے والے بنیں گے، اور جب ایمان لائیں گے تو ہم محبت کرنے والے بنیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، یہ لانا ہے ہمیں جو ہے ہم آج بول دے رہے، بولنے سے یہ مراد نہیں ہے، بولنے ابھی ہے، ہمیں عمل میں بھی لانا ہے. یہ لائے نا، ہمیں اس پہ جو ہے کنٹینیوسلی جو ہے ہمیں پریکٹس کرتے رہنا. ہمیں پریکٹس کریں گے تو ہم جو ہے عمل میں لا سکیں گے. تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے، یہ ایمان سیکھنا ہے ہمیں، یہ ایمان سیکھنا ہے ہمیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سچی تصدیق کرنا ہے. تو آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا فرماتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دل میں جو ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.